جو ہمارے ایموشنس کے جو گھاؤ ہوتے ہیں نا وہ بڑے ڈیپ ہوتے ہیں. فزیکل وونڈز جو ہوتے ہیں نا وہ بھر جاتے ہیں, چوٹیں لگتی ہیں, کوئی مارتا ہے, زخم دیتا ہے, وہ بھر جاتا ہے. کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ 1 ہفتہ, 2 ہفتہ, 1 مہینہ, 2 مہینہ بھر جاتے ہیں. لیکن جو ایموشنل وونڈز ہوتے ہیں نا, ایموشنل وونڈز, وہ بہت ڈیپ ہوتے ہیں, اور وہ اتنے ڈیپ ہوتے ہیں کہ سم ٹائمز لائف ٹائم بھی لگ جاتا ہے ان کو بھرنے کے لیے. جب کوئی اپنے کسی کے گھر میں آگ لگ جائے اگر, اور وہ سب کچھ جل جائے اس کا, اور اس سب کچھ میں اس کے کچھ اپنے بھی جل جائیں, تو وہ جو جلنے کی بدبو ہے نا, خاص طور پہ ان کے گوشت کی بدبو, خون کی بدبو, وہ تک دماغ میں ایسے رچ بس جاتی ہے کہ گھر میں کبھی کھانا سڑ جائے نا اس کے بعد, تو آپ کو وہ ٹراما ریوائیو ہو جاتا ہے. آپ کو جلنے کی بدبو اس پورے ایونٹ سے ریلیٹ کر جاتے ہیں آپ. چھوٹی چیز نہیں ہے کہ وہ چیز یا اس جیسی کوئی چیز اگر آپ کے ارد گرد ہوتی ہے تو آپ کی تکلیف اسی لیول پہ چلی جاتی ہے جس وقت آپ اس تکلیف سے ایکچولی گزر رہے تھے. کچھ لوگ تو اس میں دھستے چلے جاتے ہیں نا, اتنا دھس جاتے ہیں کہ اس میں سے نکلنا پاسبل ہی نہیں ہوتا, نکلنا بھی نہیں چاہتے. میں بتاؤں, یہ جو غم کی کیفیت ہے نا, اس میں رہنے کی بھی جو ایک چاہت ہے نا, یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاکسک بیہیویئر ہے جو ہم خود کے ساتھ کرتے ہیں. اس ٹاکسسٹی میں ہمیں رہنے کا مزہ آتا ہے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو کیفیت ہے درد کی, اس میں رہنا اس درد کے ساتھ وفاداری ہے. کتنے لوگ ایگری کرتے ہیں میری اس بات سے؟ اس درد کے ساتھ رہنا بھی ایک وفاداری ہے اس درد سے اور اس درد دینے والے سے. اور اس کو درد کو بھی ہم ایسے سمیٹ کے اپنے پاس رکھتے ہیں کہ کوئی اگر راہ مل بھی جائے نا, کہ اگر اس درد سے چھٹکارا پا لیں, تو اسے چھٹکارا پانے دینا نہیں چاہتے اپنے آپ کو. کبھی کبھی نا ہم ان میں سے نکلنا چاہتے ہیں, جینوئنلی نکلنا چاہتے ہیں, فل ایفرٹ کے ساتھ نکلنا چاہتے ہیں, لیکن اس کا امپیکٹ اتنا شدید ہوتا ہے کہ نا وہ جب کبھی وہ بدبو ارد گرد آتی ہے نا, تو دل جو ہے نا وہ ایسے ٹھٹر جاتا ہے, رک جاتا ہے سب کچھ. تو میں اکثر کہتی ہوں کہ جو ہمارے ایموشنل وونڈز ہوتے ہیں نا, ان کو ٹھیک کرنا, ان کو اندر سے اپنے آپ کو ہیل کرنے کے لیے ایفرٹ کرنا, کیونکہ ورنہ ہم لوگ نا اتنے ڈرے ہوئے انسان بن جاتے ہیں کہ ہم اپنے رشتوں میں نا انصاف نہیں کر پاتے, ہم وہ دے نہیں پاتے جو حق ہوتا ہے ان رشتوں کا, اور پھر ہم شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہمیں جواباً وہ چیزیں نہیں مل رہی. اور اصل میں ہم اتنے ٹرامیٹائز ہیں, ہم اتنے بروکن ہیں کہ ہم اپنا آپ بھی پورا دے ہی نہیں پاتے. پھر ظاہر ہے ریسیپیکیٹ اس طرح سے نہیں ہوتا تو چیزیں اس طرح سے نہیں آپ کو واپس ملتی, اور پھر ہم آوازار ہوتے ہیں کہ جتنے سینسٹائزڈ ہوتے ہیں لوگ اتنا زیادہ کسی چیز کو ویلیو کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو چھتر مار لیا, ہینگر مار لیا, گالیاں کر دی, کچھ بھی کر دیا, برا بھلا کہہ دیا, تانے مار دیے, یہ سب چیزیں ایموشنل وونڈ کے اندر جاتی ہیں, ایموشنل وونڈز کی وجہ بنتی ہیں. لیکن ان کو کون خاطر میں لیتا ہے؟ لیکن یہی چیزیں جو ہیں, چھوٹا باڈی شیمنگ تک ہے, ہر چیز ایک قسم کا ایموشنل وونڈ بنتی ہے. بڑے سے بڑا بھی ہے اور چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے. ریلیشن شپ ٹراماز ہیں, نارسسٹک بیہیویئرز ہیں, ٹراما بانڈنگ ہے, یہ تمام جو مینیپولیشن ہے جس پر ہم جیتے ہیں, وہ سب ایموشنل وونڈ کا حصہ ہے. It takes lifetime to heal. Sometimes life is not enough to heal. Yes, that's true. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اس کو ہیل ہونا بہت ضروری ہے کسی حد تک. اچھا, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واقعی ساری عمر نہیں جاتی ہیں, وہ اتنا زیادہ اس کا امپیکٹ اتنا شدید ہوتا ہے, لیکن کسی نہ کسی پوائنٹ پر آپ کو, اگر آپ اس پہ ایفرٹ نہیں کریں گے نا, تو پھر آپ تکلیف کا شکار رہیں گے بہت زیادہ. تو ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. ان کو آپ انڈر دا کارپیٹ نہیں اس ڈسٹ کو کر سکتے. اگر ان کو ایڈریس نہیں کریں گے تو وہ ناسور بن جائیں گی. ناسور سمجھتے ہیں؟ ایک زخم جس کو آپ اٹینڈ نہ کریں اور اس کے اندر پس پڑ جائے, کیڑے پڑ جائیں, گندا ہو جائے, غلیظ ہو جائے, ہر وقت پیپ مارتا رہے, ویسے ہو جائے گا. جب اس کو ذرا سی ٹھوکر لگے گی نا, وہ ویسے ہی تازہ ہو جائے گا. اور جب تک اس کو ہیل ہم نہیں ہونے دیں گے نا, تو پھر اس پہ جتنی مرضی, پھر بہت زور کی ضرب لگے گی نا, تو کہیں اس میں سے کوئی تھوڑی سی کچھ نکلے گا. ورنہ ہلکی سی ہوا بھی چلی نا اس رخ کی, تو وہ اپنا کام دکھا جائے گا. اس لیے ٹراماز کو ہیل کرنا بہت ضروری ہے.
جب ہم رشتوں کی بات کرتے ہیں، انسان کی بات کرتے ہیں، ایموشنز کی بات کرتے ہیں، جذبات کی بات کرتے ہیں، تو جب پھر وہ والکینو پھٹتا ہے تو خود کو بھی خراب کرتا ہے اور ہم سے جڑے جو لوگ ہوتے ہیں، جو رشتے ہوتے ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، جو حالات ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی ڈسٹرپشن پیدا کرتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو وہ آپ کو تباہ کرے گا. والکینو جب پھٹتا ہے تو پہلے سارا لاوا اس کے اوپر خود گرتا ہے، پھر اس سے ارد گرد کی جگہیں خراب ہوتی ہیں. تو وہ لاوا جو ہے وہ اندر پنپ رہا ہے آپ کے، اور وہ جب پھٹے گا تو پھر بہت تباہی برپا کرے گا. تو پھٹنے سے پہلے ہی اگر ہم اس کو ایڈریس کریں نا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے آپ کو تباہ نہ کرے، تباہی برپا نہ کرے، آپ کے لوگوں کو، آپ کے سے جڑے لوگوں کو تباہ نہ کرے. کیونکہ پھر پتہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک چین ری ایکشن ہے. آپ تباہ ہوئے کسی چیز کی وجہ سے، آپ کلٹر ہوتے رہے، آپ کی وجہ سے کوئی تباہ ہوا، وہ پھر اس کا ٹراما بن گیا، آپ اس کے لیے ریزن بن گئے، وہ پھر خود ٹراماٹائز ہو گیا، اس نے اپنا کیور نہیں کیا، وہ پھر آگے ان ہیلڈ ہونے کی وجہ سے، اپنے ٹراما کو نہیں ڈیل کرنے لینے کی وجہ سے وہ آگے جن لوگوں کے ساتھ تباہی برپائی کرے گا. تو اٹس اے چین پروسیس، یہ چلتا چلا جائے گا. پیپلز کیوروسٹی ٹو چیک ہاؤ مچ ڈیمیج ہیز ڈن where he or she standing makes it worse. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، واقعی یہ بھی ایک ٹراما کے اندر ٹراما ہے کہ سم ٹائمز لوگ آپ کے صرف زخم دیکھنا چاہتے ہیں، ایکچولی بھرنا نہیں کوئی چاہتا. اور یہ بھی بڑا رسک ہوتا ہے آف کورس، کیونکہ آج کے زمانے میں مخلص لوگ بہت کم ملتے ہیں آپ کو، اور آپ کو ویسے لوگ بہت کم ملتے ہیں جو جینوئنلی آپ پہ اپنا آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، مطلب اسے ہم اتنا سینسٹیو ایشو ہے، لیکن ہم نے اس کو سوچو کہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے اور اس کو ہم نے ان ایڈریسڈ چھوڑا ہوا ہے، ان ایڈریسڈ. اس کو ہم سب اپنے اپنے اندر نہ کہیں قید کر کے بیٹھے ہوئے اپنے اپنے ڈراماز کو، اور ہم نہیں خود کو ہیل ہونے دینا چاہتے، اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی جان بھی سکے کہ ہم اتنے بروکن ہیں یا اتنے ٹراماٹائزڈ ہیں. کیونکہ کسی کے آگے اپنا آپ کھولنا آسان نہیں ہے، اور اسپیشلی جب آپ کسی کے آگے اپنا آپ کھول دیں اور وہ شخص ہی آپ کو ایکسپلائٹ کرنے پہ آ جائے تو یہ بہت تکلیف دہ ہے. اسی لیے میں اپنے جو کاؤنسلنگ سیشنز ہیں وہ کنڈکٹ کرتی ہوں، کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ ایمپیتھیٹک لسننگ اور پروفیشنل جو ایڈوائزری ہے وہ چیز کی کمی ہے. اور اگر کئی دفعہ ہم اپنا سچ اپنوں کو نہیں بتا پاتے کیونکہ وہ ہمیں جج کریں گے، کبھی کبھی ہم وہ اپنا سچ خود سے کھل کے بیان بھی نہیں کر پاتے کیونکہ ہم اسے کنفرنٹ نہیں کرنا چاہتے. کبھی کبھی ہم اپنا سچ جو ہوتا ہے وہ اس سے خود ہی بھاگتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم اگر اسے اکنالج کریں گے تو ہمیں اپنے وونڈز کو اکنالج کرنا ہے، اپنی ان چیزوں کو اکنالج کرنا ہے. تو دیر ہیز ٹو بی اے سیف اسپیس جہاں پر ہم اپنے آپ کو کھول سکیں، بات کر سکیں. کوئی ایسا ہو جو آپ کو صرف سنے نہیں بلکہ سمجھنے کی کوشش بھی کرے اور گائیڈ کرنے کی کوشش کرے. اور انہی چیزوں کی وجہ سے میرا چونکہ جب میرا اس سب کچھ کے ساتھ انٹریکشن ہے، میں کمیونیکیشن اسپیشلسٹ ہوں، میڈیکل اینتھروپولوجسٹ ہوں، اور پھر اپنے ویلاگس کے تھرو میں آپ لوگوں کے کیسز کو دیکھتی ہوں، تو میرے لیے یہ چیز بڑی ضرورت بن کر آئی ہے کہ میں خود اویلیبل ہوں آپ لوگوں کے لیے اس قسم کے سیشنز کے ساتھ، اور میں یہ سیشنز دے رہی ہوں. تو اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میری ڈیٹیلز وغیرہ میں نے کچھ پوسٹرز اپلوڈ کیے ہیں اپنے اس کے اوپر، انسٹاگرام پہ بھی، اور کچھ سٹوریز بھی ہیں. آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اور سیشنز بک کرا سکتے ہیں. وہ 1 to 1 ہوں گے جس میں آپ کی پوری کی کیس ڈسکس ہوئے گا، اسکروٹنی ہوئے گی، اور آپ یو کین لائک اوپن اپ اینڈ اٹ ول بی آل کانفیڈینشیل اینڈ اٹ ول بی نو ججمنٹس اٹیچڈ. رات کافی ہو گئی ہے، اجازت دیجیے. اگر کچھ کہنا ہے تو میسج کر دیجیے گا. ویڈیو ابھی انسٹا پہ چلی جائے گی تو وہاں بھی آپ میسج کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہوگی. آپ فارورڈ بھی کر سکتے ہیں جاننے والوں کو، تاکہ کوئی اگر اس قسم کی اسٹیٹ سے گزر رہا ہے یا کوئی اس قسم کے ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہتا ہے، کوئی سیف اسپیس ڈھونڈ رہا ہے، دے کین آلویز گیٹ ان ٹچ. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اور فی امان اللہ.